الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ذی الحجہ کا مہینہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا۔ اس عشرہ ذی الحجہ میں ایک عظیم عبادت مسلمان انجام دیتے ہیں جس کو قربانی کہا جاتا ہے، اس لیے اس سے متعلق احکام اور مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے مطابق ہم وہ عبادت صحیح طریقے سے انجام دے پائیں۔ قربانی سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں جو انشاءاللہ ہم آج سے شروع کر رہے ہیں اور روزانہ ایک دو مسئلے آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اس عبادت کو سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دو باتیں ذکر کرنی ہیں۔ پہلی بات کہ یہ قربانی کیا چیز ہے، اس قربانی کرنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ثواب بیان فرمایا ہے، اس کی کیا احادیث میں فضیلت آئی ہے، اور اسی سے متعلق دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر شرعاً قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ایسے شخص کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید بیان فرمائی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے جس کے یہ دو اس کے پہلو ہیں۔ دوسری بات یہ کہ قربانی کس شخص کے اوپر واجب ہے، اس کے شریعت میں کیا شرائط ہیں، قربانی کا نصاب کیا ہے، اس کے وجوب کی شرطیں کیا ہیں، یہ دو باتیں مختصراً آج ذکر کرنی ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلی بات سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ سنت کے لفظ سے عام طور پر لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں یہ سنت کا لفظ جو ہے یہ فرض اور واجب سنت کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں سنت سے مراد یہ سنت نہیں ہے بلکہ سنت سے مراد یہاں پر طریقہ، سنت سے مراد یہاں پر طریقہ۔ اب معنی یہ ہوا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع ہے، اور یہ قربانی اسی طریقے سے قیامت تک ہوتی رہے گی۔ پھر اس کے بعد حضرات صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وَمَا لَنَا فِيهَا يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس قربانی کرنے پر ہمیں ثواب کیا ملے گا، اجر کیا ملے گا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، اس قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج کوئی آدمی کوئی بہت بڑا حساب دان ہے تو ذرا وہ حساب لگا لے اور وہ جسم پر، جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں ذرا سے گن لے، نہیں گن سکتا۔ ایک ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی ثواب عطا فرمائیں گے، گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ بے شمار ثواب اللہ تعالیٰ نے اس قربانی پر رکھا ہے، اور حدیث آگے آ جائے گی کہ یہ عشرہ ذی الحجہ میں اور خاص طور پر عید کے 3 دنوں میں 10، 11، 12 ذی الحجہ جس میں ہم قربانی کرتے ہیں، ان 3 دنوں میں اس قربانی سے بڑھ کر کوئی اور عمل ثواب کا نہیں ہے جو فضیلت کا ان سے زیادہ حامل ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی کم درجے کا ہے اور قربانی کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ نے کہا ان 3 دنوں میں اس کا ثواب قربانی کا جہاد سے بھی زیادہ ہے، جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ جہاد کا ثواب آپ جانتے ہیں کتنا ملتا ہے۔ میں بہت اختصار کے ساتھ، چونکہ اس وقت وقت کم ہوتا ہے، بس مختصر سی موٹی موٹی باتیں میں ذکر کروں گا، تفصیل اور اس کی جزیات میں جانا مشکل ہے۔ تو ثواب تو یہ ہے
اچھا، اگر کسی آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وعید کیا ہے؟ وعیدیں بہت ساری ہیں، صرف ایک وعید جو ہے وہ میرا خیال کافی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، یا غفلت کی وجہ سے نہ کرے، یا اس کے علم میں ہے اس کے باوجود نہیں کر رہا، جان بوجھ کر نہیں کر رہا، یا لا علمی میں نہیں کر رہا، ایسے شخص کے لیے اتنی وعید کافی ہے۔ آج فرمایا کہ فَلَمْ يَحْضُرْ مُصَلَّانَا، ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے، ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ کیا معنی؟ کہ وہ جو عیدگاہ ہے جس میں ہر مسلمان شریک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے، ایسا آدمی اس سے بھی محروم ہے۔ اس کا مسلمانوں کے اجتماع سے کیا تعلق، اس کا مسلمانوں سے کیا تعلق؟ جو قربانی جس پر واجب اور قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ نہ آئے، ہمارے وہ نماز کے لیے بھی نہ آئے۔ یہ وعید کے طور پر آپ نے یہ بات بیان فرمائی۔ بہرحال تو جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو اس کو خوشدلی کے ساتھ قربانی کے اس عمل کو خوشدلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ قربانی کس آدمی کے اوپر واجب ہے۔ اب یہ ذرا سا بات سمجھ لیں، اور ہر آدمی ان ساری کے ساری شرائط کو سامنے رکھ کر اپنے حالات کا جائزہ لے لے، آیا میرے اندر وہ شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ اگر تو شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر قربانی اس کے اوپر شرعاً لازم اور ضروری ہے، نہیں کرے گا گناہگار ہوگا، اور اس کا نعم البدل، اس کا متبادل کوئی اور نہیں ہے، اس کا متبادل کوئی اور نہیں ہے کہ چلو جی قربانی میں نہ کر سکا، عید کے 3 دنوں میں اب میں وہ رقم جو ہے وہ غریبوں کو میں خیرات کر دوں اور صدقہ کر دوں، اس کا نعم البدل ادا نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، قربانی کس پر واجب ہے؟ حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ نے لکھا کہ ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو۔ یہ جو میں شرائط ذکر کر رہا ہوں، ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے بات سمجھ لیں اچھی طرح۔ جو آدمی مسلمان ہو اس سے کافر نکل گیا، عاقل ہو مجنون نکل گیا، بالغ ہو نابالغ نکل گیا، ہر شرائط سے مختلف حضرات نکل رہے ہیں، بالغ ہو، مقیم ہو، مسافر نکل گیا، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر سونا، چاندی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان ایسا کہ اگر اس کو بیچا جائے تو اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہو، ایسے شخص کے اوپر قربانی شرعاً واجب ہے۔ سونا ہو، چاندی ہو، اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہو، چلے فرض کر لیں سونا بھی نہیں ہے، اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے وہ صرافوں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو فرض کریں، ہم ایک مثال دے رہے ہیں، اب صراف سے آپ معلوم کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ قیمت کیا ہے۔ چلے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 50,000 روپے، ٹھیک، سونا بھی نہیں ہے اس کے پاس، چاندی بھی نہیں ہے اس کے پاس، مال تجارت بھی نہیں ہے اس کے پاس، ٹھیک، لیکن ضرورت سے زائد سامان، اس کی میں ابھی تفصیل عرض کرتا ہوں، ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس اتنا ہے کہ اگر اس سامان کو بیچا جائے تو 50,000 روپے مالیت کے برابر پہنچتا ہو، اس میں قربانی واجب۔ اب ضرورت سے زائد چیزیں کیا ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیے، بہت سارے، بلکہ ہر آدمی کے پاس اس کے استعمال کے کپڑوں کے علاوہ بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں جو کبھی کبھار آدمی دعوتوں میں پہنتے ہیں، وہ کپڑے الگ ہوتے ہیں، کبھی فنکشن میں پہنتے ہیں، وہ کپڑے الگ ہوتے ہیں، تقریبات میں پہنتے ہیں، مرد ہوں یا عورتوں، مطلقاً میں بات کر رہا ہوں، وہ کپڑے الگ ہوتے ہیں۔ گھر میں بہت سارا سامان ایسا ہوتا ہے، بہت سارا سامان ایسا ہوتا ہے کہ جس کے استعمال کی نوبت خال کبھی کبھی آتی ہے، جو عام استعمال کا سامان نہیں ہے، اس سے زائد سامان ہے، یہ ضرورت سے زائد سامان ہے۔ آدمی کا اپنا ذاتی جو مکان ہے رہائش کا، اس مکان کے علاوہ دوسرا مکان ہے جو کرائے پر دیا ہوا ہے،
کئی پلاٹ لیے ہوئے ہیں، وہ پلاٹ تجارت کی غرض سے لیے ہوئے ہیں، بیچنے کی نیت سے لیے ہوئے ہیں، یا قیمت زیادہ ہو جائے گی تو اس کو نکال دیں گے، یہ آپ کے مال تجارت ہے۔ گاڑیاں 4-5 گاڑیاں، 3 گاڑیاں، 2 گاڑیاں، 1 گاڑی استعمال کی، بقیہ گاڑی رکھی ہوئی ہے، یہ ضرورت سے زائد سامان ہے۔ اور ہر گھر میں ٹی وی ہوتا ہے، ٹی وی، یہ ٹی وی جو ہے وہ ضرورت میں شامل نہیں ہے، یہ ضرورت سے زائد چیزوں میں ٹی وی شامل ہے، یہ ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ اب اس کی جگہ اب آ گیا ہے موبائل، آئی فون، ₹1,00,000 کا، 1.5 لاکھ روپے کا، 2 لاکھ روپے کا موبائل۔ یہ موبائل کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت جو ہے وہ 3310 نوکیا سے بھی کم چل سکتا ہے۔ اب وہ مٹرولہ تو آ نہیں رہا، وہ تو بند ہو گیا، وہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ اچھا جی 3310 نوکیا ہے، اس سے بھی کام چل سکتا ہے، اس کے بعد کے چھوٹے جو ماڈل آ رہے ہیں اس سے بھی کام چل سکتا ہے۔ اب یہ جو 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ اور 2.5 لاکھ روپے کا موبائل رکھا ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے۔ فون کی ضرورت سے انکار نہیں، لیکن اتنا جو مہنگا ہے یہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو یہ ضرورت سے زائد سامانوں کی یہ ساری تفصیلات ہیں۔ تو ضرورت سے زائد سامان کو اگر بیچا جائے تو اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچتی ہو، تو یہ آدمی شریعت کی نظر میں صاحب نصاب کہلائے گا، شریعت کی نظر میں اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہوگی، نہیں کرے گا قربانی گناہگار۔ اسی طریقے سے گھروں میں جو خواتین ان کے پاس زیور ہوتا ہے، اب چاہے وہ زیور استعمالی زیور ہو یا وہ زیور گھر میں رکھا ہو، کہیں آنے جانے میں، کہیں تقریبات میں آدمی وہ خواتین پہنتی ہیں، وہ ان کے اوپر قربانی۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ جتنے گھر میں افراد رہتے ہیں، یہ ایک بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، بس میں اس بات پر ختم کر رہا ہوں بات۔ گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں، ہر آدمی چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، وہ اجتماعی طور پر کھانا کھاتے ہوں یا الگ الگ کھاتے ہوں، مختلف پوشنوں میں رہتے ہوں یا ایک ساتھ ان کی ہانڈی پکتی ہو، ساری بات میں عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی اجتماع باقی نہ رہے۔ جتنے گھر میں افراد رہتے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے نصاب کو دیکھے گا، اپنے حالات کا جائزہ لے گا، اور ہر آدمی کی الگ الگ ملکیت جو ہے وہ تصور کی جائے گی۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی گھر میں فرض کریں کہ ابا ہیں، ان کے 4 بیٹے رہتے ہیں، اور بیٹے کہتے ہیں کہ جی ہم جو کماتے ہیں ہم کما کر ابا کو ساری تنخواہ دے دیتے ہیں، خرچہ ابا چلا رہے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر آپ کی ملکیت میں اتنی رقم ہے، جس کی میں نے بھی تفصیل عرض کی، جتنے لوگوں کی ملکیت میں اتنی رقم ہوگی، ہر آدمی کے اوپر قربانی واجب ہوگی، چاہے وہ گھر میں بہو ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیوی ہو، مرد ہو عورت ہو، ہر آدمی کی اپنی الگ الگ ملکیت کا اعتبار ہوگا۔ گھر کے سربراہ کی ملکیت کو نہیں دیکھیں گے، جتنے افراد رہ رہے ہیں ہر آدمی اپنی ملکیت کا جائزہ لے گا۔ میرا خیال بات کسی قدر سمجھ میں آ گئی ہوگی، بات واضح ہو گئی۔ ہر آدمی اپنی ملکیت کو دیکھے گا، اور یہ جو میں نے تفصیل بتائی، اس تفصیل کے تناظر میں اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ گھر میں اگر 8 افراد رہ رہے ہیں، 6 افراد رہ رہے ہیں، 4 افراد جو ہے وہ صاحب نصاب ہے تو 4 قربانی کرنی ضروری ہے۔ 3 ہیں، 3 قربانیاں کرنی ہیں۔ 6 افراد رہ رہے ہیں، 6 کے 6 صاحب نصاب ہیں، 6 کی 6 قربانیاں کرنی ہوں گی۔ ہر آدمی اپنی ملکیت کا جائزہ لے لے اور اس کو ٹٹول لے۔ باقی بات انشاءاللہ پھر کل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔